الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ معززات گرامی، آج ایک ایسی اہم ترین قرآن کی اور سید الانبیاء کی تعلیمات کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس امت کے ہر فرد کا تو نہیں، لیکن اس امت کے ایک فرض کفایہ کے طور پر ایک ڈیوٹی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہم پر سونپی ہے۔ فرمایا تم میں سے ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے کہ جو کیا کام کرے؟ تامرون بالمعروف، یعنی یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکے۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک اور جگہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آیت ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، جن کو ہم زمین پر اختیار دیتے ہیں۔ اختیار کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بندہ وزیر اعظم لگ جائے یا گورنر لگ جائے، وزیر اعلیٰ لگ جائے، آپ کسی بھی جگہ آپ کو اختیار، آپ کا اپنے گھر کے اوپر اختیار ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ایک چرواہا ہے تو اس سے اس کی بھیڑوں کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ نے مکناہم فی الارض، زمین پہ اختیار دیا ہے کہ آپ یہاں پر آپ کے گھر آپ کے قبضے میں، آپ کا قبیلہ آپ کے قبضے میں، آپ کے دفتر میں سربراہ ہیں آپ کے قبضے۔ تو جب آپ کو مکناہم فی الارض کا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ تأمرون بالمعروف ونہون عن المنکر، تو پھر آپ پر یہ فرض ہو جاتا ہے، یعنی جس کے پاس اختیار ہے اس پہ تو یہ فرض ہے۔ ایک بے اختیار آدمی ہے بیچارہ، نہ اس کا گھر ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ کچھ ہے، امی مزدوری کرتا ہے، رات کو اکیلا جا کے سو جاتا ہے، تو اس کے تو کوئی، اس کا تو گلہ بان نہیں ہے، وہ تو خود کسی گلے کا حصہ ہے۔ تو اس پر، یا ایک بچہ ہے اپنے والدین کا محتاج ہے، ان کے گھر میں رہتا ہے، وہ تو بچہ ہے، اس پہ تو اس طرح فرض نہیں ہے۔ لیکن جس کو اختیار دے دیا گیا، جو وزیر اعظم لگ گیا، جو صدر لگ گیا، جو گورنر لگ گیا، جو وزیر اعلیٰ لگ گیا، اس پر تو فرض ہو گیا کہ وہ کیا کرتا ہے کہ نماز کے لیے بلاتا ہے، زکوٰۃ کو حکم دیتا ہے، اور پھر نیکی سے کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ من رأى منکم منکرا، کہ جو شخص کوئی ایک برائی کو دیکھے، ویضر بہ بیدہ، تو اسے ہاتھ سے پکڑ کے روک دے۔ کوئی کسی قتل کرنے جا رہا ہے، اگر آپ میں طاقت ہے، اگر آپ میں استطاعت ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے زور بازو دیا ہوا ہے، تو آپ کو پکڑ کے روک دو۔ گناہ کرنے سے روکنا آپ کے اوپر فرض عائد ہو گیا، کب؟ جب اگر آپ وہاں پر کسی جگہ پہ مکناہم فی الارض، آپ پہ کوئی اختیار موجود ہے، یا پھر آپ کو ایک جماعت آپ کے اندر ایسی ہونی چاہیے، فرمایا۔ دوسری کہا کہ اگر استطاعت نہیں رکھتے، استطاعت پہ ہے نا، میرے جیسا کمزور آدمی جو ہے وہ کس کو ہاتھ سے پکڑ کے روکے گا؟ وہ تو دھکا دے گا، میں 15 سیڑھیاں نیچے گر جاؤں گا۔ تو فبلسانہ، تو زبان سے روک دو۔ آپ کے محلے میں کوئی بدماش ہوتا ہے تو اگر آپ اس سے لڑ نہیں سکتے، وہ حرکتیں ایسی کر رہا ہے، شراب کی بھٹی چلا رہا ہے، ہیرن بیچ رہا ہے، کچھ اور کر رہا ہے، تو آپ اس سے نہیں کرتے، تو آپ کہتے ہیں بھائی خدا کے لیے محلہ ہے، محلے داری ہے، تم تھوڑا سا کہیں اور چلے جاؤ۔ اگر اتنی بھی استطاعت نہیں ہے، وہ شخص حاوی ہو چکا ہوا ہے، آپ تنہا ہو، آپ اکیلے ہو، آپ کچھ نہیں کرتے، فبقلبہ، تو دل میں اس کے لیے برائی ضرور سوچو، اس کو برا ضرور سمجھو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا نچلا ترین طبقہ، اس سے نیچے طبقہ اور کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی اگر آپ کسی برائی کو دیکھتے ہیں، کوئی شخص فحاشی پھیلا رہا ہے، کوئی شخص جرم کر رہا ہے، کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح انکار کر رہا ہے، کوئی شخص الہات کی پرستش اور اس کی اپنا پیروی کر رہا ہے، الہات کے بارے میں پروپیگنڈا کر رہا ہے، تو بنیادی طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منکر ہے۔ تو اگر آپ دل میں بھی اس کو برا نہیں سمجھتے، آپ دیکھیں اس کی سب سے بہترین مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز میں ایک دعا پڑھتے ہیں جسے ہم دعائے قنوت کہتے ہیں۔ اس دعائے قنوت میں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ مختلف دعائیں کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ وعدے بھی کرتے ہیں۔
ان میں بڑا کمال واضح ہے کہ نخلو نترک من یفجرک، اے اللہ ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں، ہم ان لوگوں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں جو تیرے منکر ہیں، لیکن صبح ان کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارا باس ہو، ہماری جاب وہاں ہو رہی ہے، لیکن ہم دل میں تو باس کو برا سمجھ سکتے ہیں نا، یہ کیسا باس ہے؟ ہم دل میں تو برا سمجھ سکتے ہیں نا، یہ کیسا وزیر اعظم ہم پہ مسلط ہو گیا ہوا ہے، یہ کیسا صدر ہم پہ مسلط ہو گیا ہوا ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ بھی نہیں سوچتا ذالک اضعف الایمان، اس میں ایمان کی کوئی رتی برابر نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایک اور حدیث جو مسند احمد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور وہ بڑی کمال کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک ان میں ایک برائی پیدا نہیں ہو جاتی، اور جب وہ ایسا کرنے لگتے ہیں تو پھر اللہ ہر خاص و عام پر عذاب نازل کرتا ہے۔ اور وہ عذاب اور برائی یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے برا کام یا غلط کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور استطاعت ہوتے ہوئے اس کو نہ روکیں۔ اب استطاعت کی میں ڈیفینیشن بتاتا ہوں۔ آپ کے گھر کے سامنے کچھ شخص کوڑا پھینکے روز آپ کو، آپ اس کو روکتے ہیں نا، اسے لڑتے بھی ہیں، لیکن آپ کے گھر کے سامنے کوئی اللہ کی مخالفت کرتا ہے، آپ کہتے ہیں میری تو استطاعت نہیں، میں تو بڑا مسکین آدمی ہوں۔ آپ کے گھر کے سامنے کوئی کھڑا کر روز بھوں بھوں بجائے، آپ کو ڈسٹرب کرے، آپ کی گھنٹی پہ جا کے بھاگ جائے، آپ نیند میں اٹھ کے روز روز اٹھیں، آپ اس کو روکتے ہیں نا۔ لیکن جب کوئی آپ کے سامنے منکر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کا منکر ہو رہا ہوتا ہے، آپ اس کو زبان سے بھی نہیں روکتے، کہتے میں کیا کروں، میں استطاعت نہیں رکھتا۔ تو استطاعت کی جو ڈیفینیشن ہے، استطاعت کا جو تصور ہے، یہ آپ کے اپنے اس کے اندر ہے۔ کوئی آپ کو کونی مار کے گزر جاتا ہے، آپ اس کو روکتے ہیں کہ کیا کرتے ہو؟ ہاں بدماش ہو تو پھر آپ چپ کر جاتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے اللہ کے دین کا تمسخر اڑایا جا رہا ہو، اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، کوئی برائی ہو رہی ہو، کوئی کسی کا حق غصب کر رہا ہو، کوئی کسی کے مکان پہ قبضہ کر رہا ہو، کوئی کسی جائیداد لوٹ رہا ہو، کسی شخص کی عزت نیلام کر رہا ہو، اتنی سخت حدیث ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی اس وقت پر مدد نہیں کرے گا جب اس کی عزت جو ہے وہ پامال کی جا رہی ہو، تو اللہ بھی اس کو ایسے وقت میں اکیلا چھوڑ دے گا کہ جب اس کی عزت پامال کی جا رہی ہو اور وہ ارد گرد مدد کے لیے دیکھ رہا ہو۔ یہ بہت خوفناک حدیث ہے، جس دن میں نے پڑھی تھی تو میں خود کانپ گیا تھا۔ اس لیے جب کبھی کسی شخص کی تذلیل کی جا رہی ہو، جب کبھی کسی شخص کو برا کہا جا رہا ہو اور اس کا قصور بھی نہ ہو اس کو محفل کے اندر، تو یقیناً اس کی مدد اور نصرت کے لیے آنا چاہیے کہ تم غلط کر رہے ہو ایسا۔ اور اگر کرنے والے سے آپ محبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں واہ جی بڑا مزہ آیا، آج اس نے ایسا اس کے ساتھ کیا، اتنا سا منہ بن گیا تھا اس بیچارے کا، بیچارہ بھی نہیں کہتے، اور بڑے چیز بنتا تھا جی، اس کو اس نے ایسا بےعزت کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں بھی بنیادی طور پر وہ چیز، وہ کیفیت موجود نہیں جو ایمان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا ایک جگہ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تم ایک امت وسط بنائی گئی ہو تاکہ تم اس لوگوں پر شہادت دو، ان لوگوں پر شہادت دو۔ شہادت کیسے ہوتی ہے؟ برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا۔ کیوں شہادت دو؟ ویسے شہادت دو جیسے رسول نے تمہارے اوپر شہادت دی۔ آپ کو یاد ہوگا خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے کہا تھا کہ کیا میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا آمنا وصدقنا، ہم نے پہنچا دیا۔ اب آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اس پیغام کو کہاں تک پہنچاتے ہیں، کیسے برائی کو روکتے ہیں اور کیسے نیکی کو حکم دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔